تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فڈلبی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63700813۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. من معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وأنتم تجاهدون في سبيل الله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تجاهدون في سبيل الله ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا راضی ہو جانا ہماری کامیابی ہے، اور اللہ تعالی کا ناراض ہو جانا ہماری ناکامی ہے۔ باقی ساری چیزیں امتحان ہیں۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ سے زیادہ دنیا میں وہ بڑا ہو گیا، تھوڑی سی وہ چھوٹا نہیں ہوا۔ جس سے اللہ راضی ہو گئے وہ بڑا ہے، جس سے اللہ ناراض ہو گئے وہ چھوٹا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قریش فخر کرنے لگے، لیکن قریشی میں تو فارسی ہو۔ کہنے لگے بھائی میں تو اس سے بھی نیچے ہوں، بل خلقت من نطفۃ نجسہ، میں ناپاک نطفے سے بنا ہوں، وسأعود جیفۃ منتنہ، اور ان قریب میں بدبودار غلیظ سڑا ہوا ایک جثہ بن جاؤں گا، پھر اللہ کے سامنے کھڑا کیا جاؤں گا۔ فإن ثقلت موازینی فأنا کریم، اگر اس دن میری نیکیاں بڑھ گئیں تو پھر میں بڑا آدمی ہوں۔ وَإِنْ خَفَّتْ مَوَازِينِي فَأَنَا لَئِيمٌ، اور اگر اس دن میری نیکیاں گھٹ گئیں تو پھر میں چھوٹا آدمی ہوں۔ نہ وہاں عربی پن دیکھا جائے گا، نہ قریشی پن دیکھا جائے گا۔ کون سی بنیاد ہے جس پر اللہ راضی ہوتا ہے؟ وہ دین ہے۔ جو پورے دین پر چلے گا اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے، چاہے وہ غریب ہے امیر ہے۔ قیامت کے دن اعمال آئیں گے، تجیء الصلاۃ، نماز آئے گی، پوری شکل ہوگی، نظر آئے گی یہ نماز ہے۔ کہے گی اللہم انی الصلاۃ، اے اللہ میں نماز ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انک علی خیر، تو بڑی بھلی چیز ہے، بھلائی پر ہے۔ روزہ آئے گا، اللہم انی الصوم، میں روزہ ہوں۔ اللہ فرمائیں گے انک علی خیر، تو بھی بھلی چیز ہے، بھلائی پر ہے۔ حج آئے گا، اللہم انا الحج۔ زکوٰۃ آئے گی، اللہم انا الصدقہ۔ سارے اعمال آئیں گے، پھر سب سے آخر میں اسلام آئے گا، وہ بھی نظر آئے گا کہ اسلام آ رہا ہے۔ وہ کہے گا اللہم انت السلام وانی الاسلام، اے اللہ تیرا نام سلام، میرا نام اسلام۔ تو سلام ہے، میں اسلام ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بے شک تو اسلام، میں سلام۔ الیوم بک آخذ و بک اعطی، آج تیری بنیاد پر اونچا کروں گا، تیری بنیاد پر نیچا کروں گا، تیری بنیاد پہ جنت دوں گا، تیری بنیاد پہ دوزخ دوں گا، تیری بنیاد پہ عطا ہے اور تیری بنیاد پہ پکڑ ہے۔ ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین،
جس نے میرے دین سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مردود ہے، حسین ہو جمیل ہو کچھ بھی ہو مردود ہے، اور جو اسلام کو لے کر آئے گا تو وہ میرے ہاں مقبول ہے محبوب ہے۔ پورا دین ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ میرے بھائیو دین سے ہٹیں گے تو دنیا بھی جائے گی آخرت بھی جائے گی۔ ہم اپنے آپ کو غیر قوموں پر قیاس نہ کریں، ہم اپنے آپ کو باطل قوموں پر قیاس نہ کریں کہ ان کی ترقی ٹیکنالوجی میں ہے، ہماری ترقی بھی ٹیکنالوجی میں ہے۔ یہ تو اسباب ہیں، اللہ ان سے کبھی اونچا کرتا ہے کبھی نیچے کرتا ہے، ارادہ اللہ کا چلتا ہے۔ ہمارے اگر اعمال بگڑ گئے اور ہمارے پاس دنیا کے سارے اسباب موجود بھی ہوں تو بھی اللہ ہمیں ہلاک کر دے گا، اور اگر ہمارے اعمال ٹھیک ہو گئے، اعمال تقویٰ توکل صدق امانت دیانت حیا پاک دامنی یہ ساری چیزیں موجود ہیں، پھر ہمارے پاس تھوڑے اسباب ہیں پھر بھی اللہ عزت دے گا، پورے اسباب ہیں پھر بھی اللہ عزت دے گا، زیادہ اسباب ہیں پھر بھی اللہ عزت دے گا۔ یہ جو عزت ملے گی نہ اسباب کی زیادتی پر ملی ہے، نہ کمی پر، نہ برابری پر، اس کی اطاعت پر ملی ہے، اور جب اس کی ماننا چھوڑ دیں گے تو اللہ الٹا کر دے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جتنی پہلی قومیں ہلاک ہوئیں کیوں؟ پیسے کی کمی تھی۔ فرعون جیسا دعویٰ تو کسی نے نہیں کیا، انا ربکم الاعلی، یہ قرآن سے ثابت ہے اور کسی کا قرآن سے ثابت نہیں کہ کسی نے کہا کہ میں خدا ہوں سوائے فرعون سے۔ انہوں نے کہا انا ربکم الاعلی، میں ہوں سب سے بڑا رب۔ اتنی بڑی سلطنت کا مالک تھا تو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اسباب پورے دیے ہوئے ہیں، کس بات پر پکڑا؟ بے فرمان ہوئے، فاخذناہ وجنودہ، میں نے فرعون کو پکڑا اس کے لشکر کو پکڑا، فنبذناہم فی الیم، انہیں اٹھا کے سمندر میں ڈالا، کم ترکوا من جنات، آج ان کے باغات دیکھ لو کھڑے ہیں پھل توڑنے والا کوئی نہیں، وعیون، ان کے چشمے بہ رہے ہیں پانی پینے والا کوئی نہیں، وزروع، ان کی کھیتیاں کھڑی ہیں کاٹنے والا کوئی نہیں، ومقام کریم، سیرگاہیں پڑی ہیں سیر کرنے والا کوئی نہیں، ونعمت، ان کی عیاشی کی ساری چیزیں موجود ہیں، عیش کرنے والے پانی میں غرق ہو چکے ہیں، کانوا فیہا فاکہین، کبھی یہاں عیاش ہوتے تھے وہ، لیکن میرے عذاب کا کوڑا برسا اور انہیں صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد، دیکھو قوم عاد کے ساتھ میں نے کیا کیا جن جیسا میں نے پیدا ہی نہیں کیا، 50 ہاتھ قد، 600 سال، 700 800 900 سال ان کی عمر ہوتی تھی، 300 سال میں بالغ ہوتے تھے، بوڑھے نہیں ہوتے تھے، بیمار نہیں ہوتے تھے، کہاں چلے گئے؟ قوم سمود کہاں چلی گئی جو پہاڑوں میں گھر بناتی تھی؟ فرعون کہاں چلا گیا؟ ان کے ساتھ کیا ہوا اور کیوں ہوا؟ الذین طغوا فی البلاد، بے فرمان بن گئے، فاکثروا فیہا الفساد، انہوں نے فساد کے دروازے کھولے، فصب علیہم ربک صوت عذاب، تیرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا۔ قوم سمود گئی، فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین، دیکھو آج قوم سمود پہ رونے والا ہی کوئی نہیں، ان کے گھر پہاڑوں کے اندر، لیکن فرشتے کی چیخ آئی، کلیجے پھٹ گئے، دیکھو تلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا، آج ان کے گھر اوندھے پڑے ہیں، کوئی بھی تو نہیں جو ان پہ ٹھنڈی آگ بھرنے والا ہو۔ فرعون کی ساری قوم دریا میں سمندر میں چلی گئی، صالح علیہ السلام کی قوم چلی گئی، الا ان ثمود کفروا ربہم الا بعدا لثمود، یہ کیوں برباد ہوئے؟ بے فرمان۔ الا ان عادا کفروا ربہم، دیکھو قوم عاد بے فرمان ہو گئی، الا بعدا لعاد قوم ہود برباد ہو گئی، بے فرمان تھے، قوم شعیب ہلاک ہو گئی، بے فرمان تھے، قوم سبا فمزقناہم کل ممزق، میں ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ قوم سبا پر لفظ اللہ نے بولا ہے اور کسی پر نہیں بولا، فمزقناہم کل ممزق، میں نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ان جیسا تکبر نہ آیا تھا کسی میں، وہ کہنے لگے یمن ہمارا، دولت ہماری، 13 نبی سمجھانے آئے، ایک کی نہ مانی، سب کو ٹھکرا دیا۔
کم قصمنا من قریۃ کانت ظالمہ، میں نے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا، پیس کے رکھ دیا، کیوں؟ ظالم تھے۔ وکأی من قریۃ آتت عن امر ربہا ورسلہ، بے شمار لوگ، بے شمار بستیاں میرے بے فرمان ہوئے، میں نے کیا کیا؟ فحاسبناہا حسابا شدیدا، زبردست حساب لیا، وعذبناہا عذابا نکرا، زبردست ان کو پکڑا۔ میرے بھائیو، دین ہمیشہ بنیاد بنا ہے عزت کی بھی، اور دین کا چھوڑنا بنیاد بنا ہے ذلت کی بھی۔ آج گمراہی کا دور ہے، جہالت کا دور، نہ جاننا بھی جہالت، غلط جاننا بھی جہالت۔ ایک دم دین کے بارے میں نہ جانا ہم نے، یہ ہماری جہالت۔ ایک ہم نے یہ سمجھا کہ عزتیں پیسے میں ہیں، مال میں ہیں، سرداری میں ہیں، ممبری میں ہیں، حکومت میں ہیں، یہ غلط جانا، یہ بھی جہالت۔ دین کو نہ جانا، یہ بھی جہالت۔ ہم تو دو جہالتوں کا شکار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے زمین آسمان کی بادشاہی، وہ فیصلے کرتا ہے، اس نے پورے دین کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ جو جہاں ایک فرد ہو، قوم، قبیلہ ہو، اسے کامیابی چاہیے تو دین پہ آنا پڑے گا، اللہ کی مان کے چلنا پڑے گا۔ ہم نے دین کی قیمت کوئی نہیں سمجھا، پورا دین کا ایک ایک جز جب تک زندہ نہیں ہوگا، ہماری دنیا اور آخرت میں حفاظت نہیں۔ گاڑی کا چھوٹا سا پرزہ بھی بند ہو جائے تو گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے۔ 50 لاکھ کی گاڑی ہے، 200 روپے کا پرزہ اس میں بند ہو گیا، گاڑی نہیں چل رہی، کھانے کے باقی ساری ٹھیک ہے۔ دین کا ایک جز بھی مٹے گا تو اس کا وبال ساری امت پر آئے گا۔ جب تک اس پر لوگوں کو لایا نہیں جائے گا، جب تک اس سے چھوڑنے سے توبہ نہیں کرائی جائے گی، اس کا وبال آ کے رہے گا۔ ایمان بھی زندہ ہو، عبادات بھی زندہ ہو، اخلاق بھی زندہ ہو، معاملات بھی درست ہوں، معاشرت بھی درست ہو، حکومت و سیاست، قانون و عدالت بھی درست ہو، تو تب کہیں گے پورا دین ہے۔ یہ پورا دین جب ہمارے اندر ہوگا تو یہ انسان کے پیچھے اللہ کی طاقت ہوگی۔ اللہ کی طاقت کے سامنے مخلوق کی کچھ حیثیت نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم پہلے دین کی طاقت کو تو سمجھیں، دین کتنا عظیم الشان ہے، کس نے بھیجا ہے، کہاں سے آیا ہے، کس کا فرمان ہے؟ شاہی فرمان، بادشاہوں کے بادشاہ کا فرمان، جسے تعریف سجتی ہے۔ کسی کو اپنی تعریف خود نہیں سجتی سوائے اللہ اور اس کے رسول کے، اور وہ اتنا قابل تعریف ہے کہ لو کان البحر مدادا، خود بتاتا ہے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ ایک آیت آئی کہ تم تمام سمندروں کو سیاہی بناؤ، لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، ساری دنیا کے درخت کاٹ کے قلم بنا دو، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، پھر ایک سمندر میں 7 سمندر سیاہی بن جائیں، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، میری تعریف لکھو، قلم خشک ہو کر گھس کر ٹوٹ جائیں گے، سیاہیاں تمہاری ختم ہو جائیں گی، اتنے سمندر اور لاؤ، اتنے قلم اور لاؤ، پھر لکھو، پھر بھی میری تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اتنے بڑے بادشاہ کا فرمان ہے، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، وہ آسمانوں کا بھی بادشاہ، وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہ زمینوں کا بھی بادشاہ، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، آسمان اس کا، آسمان میں جو کچھ ہے وہ بھی اس کا، وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین میں جو کچھ ہے وہ اس کا، وَمَا بَيْنَهُمَا، جو اس کے درمیان ہے وہ اس کا، وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، تحت الثرى میں جو کچھ ہے وہ اس کا، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور ہم زور سے بولیں یا آہستہ بولیں، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اونچی بات کو بھی سنتا ہے، پست بات کو بھی سنتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اکیلا اللہ بادشاہ ہے، شریک اس کا کوئی نہیں۔ آسمانوں پر اس کا قبضہ، زمین پر اس کا قبضہ، یمسک السماوات والارض ان تزولا، آسمان اونچا کیا ارادے سے، زمین پست کی ارادے سے، والارض بعد ذلك دحاها، جس کو بچھایا اپنے ارادے سے، زمین اپنے قبضے میں رکھی ہوئی ہے، الارض جميعا قبضته يوم القیامہ، آسمان اپنی مٹھی میں ہے، والسماوات مطویات بیمینہ، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج اللہ کے قبضے میں، چاند اللہ کے قبضے میں، ستارے اللہ کے قبضے میں، الشمس تجری لمستقر لہا، سورج اپنے ارادے سے نہیں اللہ کے ارادے سے چلتا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ تیرے رب کا بنایا ہوا اندازہ ہے،
والقمر قدرناه منازل، چاند کی منزلیں میں نے طے کی، حتی عاد کالعرجون القدیم، وہ ایک جو ٹیڑھی شاخ بن جاتا ہے، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، دن اور رات آگے پیچھے چلتے ہیں، چاند سورج کا ٹکراؤ نہیں، دن اور رات کا ٹکراؤ نہیں، رات پر اللہ کا قبضہ، یولج اللیل فی النہار، لمبا کر دیتا ہے، دن پر اللہ کا قبضہ، یولج النہار فی اللیل، دن کو لمبا کر دیتا ہے، جعلنا سراجا وہاجا، سورج کی گرمی پر اللہ کا قبضہ، اس کو تپا دیا، دہکا دیا، چاند میں ٹھنڈک رکھ دی، سورج میں آگ رکھ دی، نہ اس کی روشنی ذاتی نہ اس کی روشنی ذاتی، الم نجعل الارض مہادا، زمین کو میں نے پنگھوڑا بنایا، والجبال اوتادا، پہاڑ میں نے لگائے، وخلقناکم ازواجا، ہمیں مرد عورت اللہ نے بنایا، ہمیں مرد عورت اللہ نے بنایا، الم یکن نطفۃ من منی یمنا، تم تو تپکتی منی تھے، الم یکن نطفۃ من منی یمنا، تم تو ایک منی کا ٹپکتا ہوا قطرہ تھے، من ماء دافق، تم تو اچھلتا ہوا پانی تھے، من نطفۃ امشاج، تم تو مرد عورت کے پانی سے ملے، من حمأ مسنون، تم تو گندی سڑی کالی مٹی سے بنے، میری قدرت چلی، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، میں ہوں جو تمہیں رحم میں جیسے چاہتا ہوں بناتا ہوں، فی ای صورت ما شاء رکبک، جیسا چاہتا ہوں بناتا ہوں، جعلت لک قرارا فی بطن امک، میرے بندے ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیتا ہوں، فقدرنا فنعم القادرون، پھر ایک اندازے سے تمہیں ماں کے پیٹ میں رکھتا ہوں، میرے سے اچھا اندازہ لگانے والا کوئی نہیں، غشیتک فی غشاء لئلا تفزع من ظلمۃ الرحم، پھر میں تجھے ماں کے پیٹ میں پردوں میں بند کرتا ہوں تاکہ اندر کے اندھیروں سے تجھے ڈر نہ لگے، پھر اندر پانی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، پانی سے بچہ باہر نکلے تو مر جائے، دنیا میں پانی کے اندر جائے تو مرے، ماں کے پیٹ میں پانی سے نکلے تو مرے، وہ پانی اللہ پیدا کرتا ہے، پھر اس کے اوپر ایک جلد پر ایک پتلی سی لیئر چڑھاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بچے کا جسم واٹر پروف ہو جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگلا نظام چلتا ہے، یا ابن آدم من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، میرے بندے ماں کے پیٹ میں کون تھا جو تیرے لیے روزی لایا تھا؟ کوئی میرے علاوہ اور بھی ہے، کوئی میرے علاوہ اور بھی ہے جو وہاں اندھیروں میں تجھے دیکھتا ہو، پھر یہی نہیں کہ انسان مادہ کے پیٹ میں کیا ہے اور اسے روزی پہنچائے، مادہ مچھلی کے انڈے میں کیا ہے، مادہ مرغی کے انڈے میں کیا ہے، مادہ شیرنی کے اندر کیا بچہ ہے، مادہ کوے کے انڈے میں کیا ہے، اور مادہ رقاب کے انڈے میں کیا ہے، اور مادہ گھوڑی کے پیٹ میں کیا ہے، اور مادہ کتیا کے پیٹ میں کیا ہے، اور مادہ بلی کے پیٹ میں کیا ہے، اور مادہ گدھی کے پیٹ میں کیا ہے، یعلم ما فی الارحام، جہاں جہاں جو رحم میں ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے پتا ہے، پھر اس کی ترتیب کے مطابق اسے رزق دینا کا وہ بھی مجھے پتا ہے کہ مجھے اسے کہاں رزق دینا ہے، کون تجھے روزی پہنچاتا رہا ماں کے پیٹ کے اندر، آج تو روزی کے لیے میرا بے فرمان بن گیا کہ کہاں سے کھاؤں، میرا تو مجھے تو یہی کام آتا ہے، نہ کروں تو کہاں سے کھاؤں، اچھا ماں کے پیٹ میں کس نے کھلایا تھا، آج وہ تجھے بھول گیا جب تو 3 اندھیروں میں تھا، نہ تیری ماں کو پتا تھا کہ بچے کو کیسے کھلاؤں، نہ تیرے باپ کو پتا تھا کہ کیسے کھلاؤں، جب وہاں میں نے تجھے کھلایا تو جب تو میرا ماننے والا بن گیا اب میں تجھے کیسے بھول جاؤں، یا ابن آدم خلقت السماوات والارض، میرے بندے میں نے 7 آسمان بنائے، میں نے 7 زمینیں بنائیں، ولم آیب خلقہن، انہیں بنا کے تو میں کوئی نہیں تھکا، افیعینی رغیف عیشن اسوقہ الیک، تو تجھے 2 وقت کی روٹی کھلا کے میں تھک جاؤں گا، میں تو زمین آسمان بنا کے نہیں تھکا، تمہیں روٹی کھلا کے کیسے تھکوں گا، یہ کیسی بات کرتے ہو کہ مجھے اس کے علاوہ کچھ آتا نہیں، لا الہ الا اللہ، پرندوں کا رازق اللہ اور انسانوں کا رازق اللہ، درندوں کا رازق اللہ، چوہوں کا رازق اللہ، بلیوں کا رازق اللہ، مچھلیوں کا رازق اللہ، سانپ کو روزی دینے والا اللہ، بچھو کو روزی دینے والا اللہ، پتنگے کو دینے والا اللہ، کیڑے کو دینے والا اللہ، کیڑی کو دینے والا اللہ، عقاب کا رازق اللہ، کوے کا رازق اللہ، ہاتھی کا رازق اللہ، سور کا رازق اللہ، سورنی کا رازق اللہ، کتیا کا رازق اللہ، کتے کا رازق اللہ، انسان کا رازق اللہ نہیں ہے، ان سب کا تو رازق اللہ، ہمارا بھی اللہ، الرزاق ذو القوة المتین، جو رزق دینے والا، قدرت والا، طاقت والا، غلبے والا، قاہر بلا معین،
ساری کائنات پر حکومت ہے، مددگار کوئی نہیں، مدبر بلا مشیر، سارے جہان کا نظام چلاتا ہے، کوئی اس کا مشورہ دینے والا کوئی نہیں، زمین آسمان الغیب عنده الشہادہ، آگے بھی دیکھتا ہے، پیچھے بھی دیکھتا ہے، غیب بھی دیکھتا ہے، حاضر بھی دیکھتا ہے، ماضی بھی جانتا ہے، حال بھی جانتا ہے، مستقبل بھی جانتا ہے، آج کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہونے والا ہے، کہاں کیا ہونے والا ہے، سارا جانتا ہے۔ زمین آسمان کا بادشاہ، عنت الوجوہ للحی القیوم، جس کے سامنے سب جھک جائیں، زمین آسمان صرف اس کی مٹھی میں نہیں، ہمارے اوپر بھی اسی کا قبضہ۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم، تمہارے کان بند کر دوں، کانوں پر اللہ کی حکومت، وابصارکم، تمہیں آنکھوں سے اندھا کر دوں، آنکھوں پر اللہ کی حکومت، وختم علی قلوبکم، تمہارے دلوں پر مہر لگا دوں، دلوں پر اللہ تعالیٰ کی حکومت، یحیی و یمیت، زندہ میں کرتا ہوں، موت میں دیتا ہوں، زندگی پر اللہ کا قبضہ، موت پر اللہ کا قبضہ، وتعز من تشاء، عزتیں اللہ کے ہاتھ میں، وتذل من تشاء، ذلت اللہ کے ہاتھ میں، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے بادشاہ بنائے، حکومت اللہ کے ہاتھ میں، تنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہے پٹک دے، تخت سے اتار دے، ذلیل کرنا اللہ کے قبضے میں، ذلت کے خزانے اللہ کے پاس، عزت کے خزانے اللہ کے پاس، ملک کے خزانے اللہ کے پاس، زندگی کے خزانے اللہ کے پاس، موت کے خزانے اللہ کے پاس، رزق کے خزانے اللہ کے پاس، محبت کے خزانوں کا مالک، نفرت کے خزانوں کا مالک، چیزوں کے خزانوں کا مالک، ہوائیں اس کے تابع، یرسل الریاح مبشرات، بادل اس کے تابع، والسحاب المسخر بین السماء والارض، بارش اس کے تابع، انا صببنا الماء صبا، زمین اس کے تابع، ثم شققنا الارض شقا، پھر گٹھلی اور دانا اس کے تابع، ان اللہ خالق الحب والنوى، پھر آگے اس پہ آنے والے پھول پھل اللہ کے تابع، وما تخرج من ثمرات من اقمامها، اپنے نظام سے بادل کو بارش کا حکم دیتا ہے، سورج کو دہکاتا ہے، اسے سمندر کی سطح پہ ڈالتا ہے، ان کو بخار بنایا، بخار کو بادل بنایا، بادل کو ٹھنڈا کیا، پہاڑوں پہ لے کر برف برسائی، میدانوں میں بارش برسائی، پانی کے ایک قطرے کے ساتھ ہزاروں زندگیوں کو وجود بخشا، صدف میں ڈال کے موتی بنایا، انسان کے منہ میں ڈال کے پیاس کے دور ہونے کا انتظام فرمایا، بکری میں منہ میں ڈال کے اس کو دودھ بنایا، گائے کے منہ میں ڈالا تو اس کے گوشت کا بننے کا سامان بنا، ہرن کے منہ میں گیا تو مشک بنا، بچھو کے منہ میں گیا تو زہر بنا، سانپ کے منہ میں گیا تو زہر بنا، زمین کے اندر گیا تو شرابی کا ذریعہ بنا، پودے میں گیا تو پودے کی سبزی کا ذریعہ بنا، درخت کے پھلنے اور پھولنے کا ذریعہ بنا، امر اللہ کا شکل پانی کی، امر نظر نہیں آتا شکل نظر آ رہی، حکم نظر نہیں آتا شکل نظر آ رہی۔ میرے بھائیو، اس مالک اور ملک کے سامنے جھک جانا، اس کی عظمت کو دل میں لے کر، یہ اللہ ہم سے چاہتا ہے، سارے بڑوں کی بڑائی نکال کر، احد صمد قادر مقتدر، الاول لیس قبلہ شیء، وہی تھا اس سے پہلے کچھ نہ تھا، والآخر لیس بعدہ شیء، وہ آخر اس کے بعد کچھ نہیں، الاول بلا بدایا، وہ اول تو ہے پر ابتدا نہیں، والآخر بلا نہایا، وہ آخر تو ہے پر اس کی انتہا نہیں، اول بلا مکان، وہ اول تو ہے پر اس کا مکان نہیں، والآخر بلا زمان، وہ آخر تو ہے پر اس کا زمان نہیں، قدیم بلا ابتدا، وہ قدیم تو ہے پر ابتدا سے پاک ہے، دائم بلا انتہا، وہ ابدی تو ہے پر انتہا سے پاک ہے، آسمان کے اوپر بھی اس کی حکومت، آسمان سے نیچے بھی اس کی حکومت، ہواؤں پر بھی اس کی حکومت، پرندوں پتنگوں پر اس کی حکومت، فرشتوں پر اس کی حکومت، جبرائیل اس کے تابع ہے، میکائیل اس کے تابع ہے، اسرائیل اسرافیل اس کے تابع ہے، جنت اس کی رحمت کا ادنا کرشمہ، دوزخ اس کے عذاب کا ادنا کرشمہ، چاہے ایسی کروڑوں جنتیں اور بنا دے، ایسی کروڑوں دوزخ اور بنا دے، کروڑوں آسمان بنا دے، کروڑوں زمینیں بنا دے، نہ خزانے میں کمی، نہ طاقت میں کمی، نہ حکم عدولی، نہ کوئی چیز اس کے حکم سے پھر سکے، نہ اس سے لڑ سکے، نہ اس سے ٹکر لے سکے، لا تراہ العیون، یہ آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی، لا تخالطہ الظنون، بڑے سے بڑا خیال اس تک پہنچ نہیں سکتا، لا تغیرہ الحوادث، حادثات سے وہ اثر نہیں لیتا، لا یخشی الدوائر، انقلابات زمانہ سے وہ ڈرتا نہیں ہے، یعلم عدد مقائل البحار، سمندر میں کتنا پانی ہے ایک ایک قطرے کا پتہ ہے، ایک ایک سمندر کے مجموعی وزن کا پتہ ہے،
سمندر میں چلنے والی مچھلیوں کا پتہ ہے، اس مچھلی کو کون سی مچھلی کھائے گی اس کا پتہ ہے، پھر اس کو کون سی مچھلی کھائے گی اس کا بھی پتہ ہے، پھر سے کس مچھلی نے کھانا ہے وہ بھی پتہ ہے، پھر وہ مچھلی کون سی مچھلی کھائے گی وہ بھی پتہ ہے، پھر اس کو کون سا شکاری شکار کرے گا وہ بھی پتہ ہے، پھر کس منڈی میں بکے گی وہ بھی پتہ ہے، پھر اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے وہ بھی پتہ ہے، پھر کون کون انسان اس کو کھائے گا وہ بھی پتہ ہے، اس کے ایک کانٹے کو کون سی بلی کھائے گی، دوسرے کانٹے کو کون سا کوا اٹھائے گا، اس کے پنجرے کو کون سا کتا کھائے گا، یہ انسان جس نے اس مچھلی کو کھایا کون سی دنیا میں مرے گا، کس قبر میں جائے گا، ایک مچھلی جس نے 10 مچھلیوں کو کھایا 10 آدمیوں کے پیٹ میں چلی گئی اور وہ 10 آدمی 10 قبروں میں چلے گئے، پھر وہ زمین میں پیوند خاک ہو کر زیر ریزہ ہو گئے، بکھر گئے، منتشر ہو گئے، ایک مچھلی کا نشان مٹا، ایسی کروڑوں مچھلیاں روز کھائی جا رہی، میرے رب کا حکم ہوگا زندہ ہو جا، قیامت کے دن ایک ایک الگ الگ زندہ ہو جائے گی۔ اللہ کا بھیجا ہوا اسلام ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے جو زمینوں میں حکومت کرنے والا، من فی السماء عرش ہو، عرش پر تخت بچھایا، فی الارض سلطان ہو، زمین پہ سلطنت بنائی، فی البحر سبیل ہو، سمندر میں راستے بنائے، فی الجنت رحمت ہو، جنت میں رحمت بنائی، فی النار عقاب ہو، دوزخ کو عذاب سے اور اپنی پکڑ سے بھرا۔ میرے محترم بھائیو، یہ بادشاہ ہمارے دلوں میں اتر جائے۔ اللہ ہم سے اتنی بڑی وسعت قدرت کے باوجود ہمیں چاہتا ہے کہ اس کو بڑا بنا کر، اس کو محبوب بنا کر، اس کو اپنا مالک و خالق جان کر، سارے غیر کو دل سے نکال کر اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ یہ اللہ ہم سے چاہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو وہ نہ چاہے وہ ہو نہیں سکتا۔ سارے بڑے چھوٹے نظر آنے لگے، ساری مخلوق بے حیثیت نظر آنے لگے، اور اللہ میں سب کچھ نظر آنے لگے۔ ہے یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ زمین ہمیں نظر آتی ہے تو اللہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں، اللہ رب جمیعاً قوته۔ پہاڑ بڑے بڑے نظر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے والجبال ارساها، آسمان بڑا اونچا نظر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یمسک السماوات والارض ان تزولا، میں نے آسمان کو روکا ہوا ہے۔ ستاروں کی گردش نظر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، یہ سارے میرے حکم کتابیں ہیں۔ سمندر کی طوفانی موجیں نظر آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے هو الذی سخر البحر، میں ہوں جس نے سمندر کو تابع کیا ہوا ہے۔ ہوائیں چلتی نظر آتی ہیں، دنیا کی طاقتور ترین مخلوق ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یرسل الریاح مبشرات، میں ہوں ہواؤں کو بھیجنے والا۔ پھر ہمیں لوہا بڑا سخت نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے انزلنا الحدید فیہ باس شدید، لوہا میں نے اتارا، میں نے اس میں سختی رکھی۔ ہمیں زمین کے دفینے نظر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قدر فیہا اقواتها فی 4 ایام سواء للسائلین، زمین کے دفینے میں نے رکھے ہیں پیٹرول کے ذخیرے کو بنتے ہوئے اور جمع ہونے میں۔ ایک جگہ بنتا ہے پیٹرول سارے کا سارا سمندر کی تہ میں بنتا ہے، وہاں ٹک نہیں سکتا، وہاں سے چلتا ہے، اپنی جگہ پہ آتا ہے، بننے میں اپنی جگہ کے منتقل ہونے میں 10 لاکھ سال لگتے ہیں۔ اللہ کا نظام ہے کہ اس صدی میں، پچھلی صدی سے انسانوں کو ضرورت تھی اس نعمت کی اور اس طاقت کی، تو اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑ سال میں اس کے نظام کو چلایا۔ کوئی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فیکٹری نہیں لگائی، ایک نظام ہے جس کے تحت سمندروں کے نیچے تیل بنتا ہے، پھر چلتا ہے آگے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مشکیزیں بنائے کہ جو اس میں بھر دیا، ایسے پہاڑ پیدا فرمائے جن کے اوپر کور ہے، جیسے مالٹے کے اوپر چھلکا، کینوں کے اوپر چھلکا ہوتا ہے، کیلے کے اوپر چھلکا ہوتا ہے، چھلکا اتر جائے تو اندر کا گودا ختم ہو جاتا ہے۔ 50 میل لمبا، 100 میل لمبا، 200 میل لمبا پہاڑ ہے، لیکن اس کے پورے کے اوپر چھلکا چڑھا ہوا ہے، اس کے اندر اللہ اس کو ڈال کے بند کر دیتا ہے، چھلکا اوپر لگا دیتا ہے، اندر میں ہوا بھر دیتا ہے، گیس کے نام سے بھر دیتا ہے۔ پھر ہمیں عقل دے دی، فہم و بصیرت دے دی، وہ اس جب پھاڑتے ہیں اس کو، اس میں سے اللہ تعالیٰ اپنے بنائے ہوئے چشمے ہمیں دے دیتا ہے۔ اگر اللہ ایک زلزلہ لے آئے اور اس کو پھاڑ دے، اس کا اوپر کا چھلکا پھٹ جائے تو سارا تیل نکل جائے، انسانوں کی چھٹی ہو جائے، سارے کام رک جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہمیں بنا کر بتایا قدر فیہا اقواتها فی 4 ایام سواء للسائلین، میرے ہاتھ میں تھا، میں نے اس میں خزانے بھرے ہیں، اپنے ارادے سے بھرے ہیں، نہ ہم نے بھرے نہ ہم نے بنائے، ہمیں تو فہم دے دی۔
پانی میں ہمیں زندگی نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے قبضے میں ہے. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. مجھے بتاؤ اگر میں تمہارے پانی کو ویسے ہی ختم کر دوں تو کون ہے تمہارے لیے پانی لانے والا؟ کہاں سے پانی لاؤ گے؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. زراعت تم کرتے ہو یا میں کرتا ہوں؟ دانا تم پھاڑتے ہو یا میں پھاڑتا ہوں؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. پانی تم برساتے ہو کہ میں برساتا ہوں؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. تم نطفے کو انسان بناتے ہو کہ میں انسان بناتا ہوں؟ انتم انشأتم شجرتہا ام نحن المنشئون. تم آگ بناتے ہو کہ میں نے آگ بنائی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب کچھ میں نے بنایا، سارا میرے ہاتھ میں. پھر دن اور رات کا بڑا سسٹم ہے، بڑا نظام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا اس پر بھی میرا قبضہ ہے. یغشی اللیل النہار، دن رات کو چلاتا ہوں، بناتا ہوں. پھر اللہ چیلنج کرتا ہے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا. مجھے بتاؤ اگر میں رات کو کہہ دوں تم نے نہیں جانا کھڑی ہو جا الی یوم القیامہ، قیامت تک کھڑی ہو جا. من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون. سوچو تو صحیح، سنو تو صحیح، میرے علاوہ کوئی اور ہے جو تمہیں دن نصیب فرمائے؟ پھر اللہ تعالیٰ دوسرا اعلان کرتا ہے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ. مجھے بتاؤ تو صحیح اگر میں دن کو کھڑا کر دوں، قیامت تک ڈوبنے نہ دوں، کوئی اور ہے؟ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل. کوئی اور ہے جو رات لائے تسکنون فیہ، آرام کر سکو؟ کوئی اور ہے جو میرے لگا لائے؟ افلا تبصرون. غور کیوں نہیں کرتے، سوچتے کیوں نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہا ہے سوچو تو صحیح. یہ سارا میں ہوں تو یہ نظام چلاتا ہوں. زمین کو 24,000 میل کا دائرہ دیا، 1,000 میل کی رفتار دے دی. اگر اللہ تعالیٰ 1000 میل کو 2000 میل فی گھنٹہ کر دے، ہم نے کون سا کیا ہے؟ ہم نے تو خالی کیا سارائیاں کر کے دریافت کیا ہے. نظام اللہ نے بنایا. کائنات کے اس محیط میں اللہ تعالیٰ نے اس گیند کو ہلا دیا ہے. حرکت ہے، محرک کوئی نہیں. گاڑی کا پہیہ تو گھوم رہا ہے، کیا ہوا؟ انجن گھما رہا. زمین کو کون سا انجن گھما رہا ہے؟ جس کائنات کے اندر گھوم رہی ہے اور 1000 میل فی گھنٹہ ہے. اگر اللہ رفتار تیز کر کے 2000 کر دے تو 12 گھنٹے کا دن کی بجائے 6 گھنٹے کا دن ہو جائے، 6 گھنٹے کی رات ہو جائے. نہ کام پورا نہ آرام پورا. اگر اللہ رفتار اس کی سست کر دے، 1000 سے 500 میل کر دے تو 24 گھنٹے کا دن 24 گھنٹے کی رات. کام کرتے تھک جائیں، آرام کرتے تھک جائیں. اس نے کیسا اندازہ لگایا کہ میرے بندے کے لیے اتنا آرام ضروری ہے، اتنا کام ضروری ہے. اتنے کام کے بعد تھک جاتا ہے، چلو رات لے آؤ. اتنا سو کے آرام پورا ہوتا ہے، چلو دن نکال دو. دونوں نظام ہمارے ترتیب کے ساتھ چلائے. تو میرے بھائیوں، یہ دین اللہ کا لایا ہوا ہے، اس بادشاہ کا لایا ہوا ہے جس کی زمین آسمان، سورج چاند ستارے ہوائیں فضائیں جس کے تابع ہو کے چلتی ہیں، جس کی مان کے چلتی ہیں، جس کے سامنے جبرائیل جیسا فرشتہ بھی دم بخود ہو جاتا ہے، جس کا ایک ایک فرشتہ ایسا 7 سمندر کا پانی ایک فرشتے کے انگوٹھے پہ ڈالا جائے تو ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرے گا. اللہ نے ایسے ایسے فرشتے پیدا فرمائے. وہ اب اپنی ذات میں کتنا عظیم و برتر بزرگ ہوگا جس کی نہ کوئی ابتدا ہو نہ کوئی انتہا ہو. پھر ہمارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. موت دے دے تو ہم بچ نہیں سکتے. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون. جب میں تمہاری روح کو حلق میں اٹکاتا ہوں تو لاؤ نہ کسی کو بلاؤ کہ تمہاری جان بچا دے. فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. لاؤ نہ کسی کو کہ تمہاری زندگی بچا کر تمہیں دکھائے. تو پتہ چلا ہمارے اوپر بھی وہی بادشاہ ہے. اونچا کر دے اس کی مرضی، نیچا کر دے اس کی مرضی، رزق کھول دے اس کی مرضی، تنگ کر دے اس کی مرضی. عزت لے آئے وہ بادشاہ، ذلیل کر دے وہ بادشاہ. تو میرے بھائیوں، وہ بادشاہ جو زمین آسمان، سورج چاند، ستارے ہوا، فضاؤں کا اکیلا مالک ہو، یہ امر اس بادشاہ کا ہے، یہ حکم اس مالک اور ملک کا ہے کہ میرا بندہ میری مان کے چل، میں بھی تجھ سے پیار کرتا ہوں. یا ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کن لی محبا. اے میرے بندے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھے میرے حق کا واسطہ، تو بھی تو مجھ سے محبت کر. کتنا بڑا اللہ نے واسطہ دیا ہے. ماں کہتی ہے میرے دودھ کا واسطہ. ماں کے لیے سب سے بڑا یہ ہے. اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے فبحقی علیک، میرا وہ حق جو تیرے اوپر بنتا ہے اس کی قسم دے کے تجھے کہتا ہوں کہ تو بھی مجھ سے پیار کر. یہ دل میرے لیے ہے، اس میں میرے غیر کو جگانے دے. ساری دنیا کے کام کرو،
تجارت کرو زراعت کرو، نوکری کرو چاکری کرو، حکومت کرو سیاست کرو، شادی کرو بیاہ کرو، اے میرا بندہ جو مرضی کر، پر تیرا دل میرے لیے ہے، اس میں میرا غیر نہ آئے، اس کا خیال رکھنا، اپنے دل کو دھو کے رکھنا۔ تو اپنے لیے سفید کپڑا پسند کرتا ہے، میلا ہو جائے تو اتار کے پھینک دیتا ہے۔ میں نے تیرے دل کو اپنے لیے چنا ہے، تو نے اسے ساری دنیا کی گندگیوں سے بھر دیا، کچھ تو میرا بھی خیال کا۔ اللہ کا تو ہم خیال کریں، اپنے لیے کپڑا میلا ہو جائے اتار دو، ٹوپی میلی ہو جائے اتار دو، جوتے میلے ہو جائیں پالش کرو، بستر میلا ہو جائے تبدیل کرو، برتن میلا ہو تو واپس کرو، دھو کے لاؤ، دھلے ہوئے برتن میں سالن لاؤ، دھلے ہوئے گلاس میں پانی لاؤ، صاف کمرے میں جگہ بناؤ۔ اپنے لیے اتنی صفائی پسند کی، وہ جو پاک کی پاک، احد سمد، قادر مقتدر، مہیمن عزیز جبار المتکبر، جو اپنے نام اپنی عظمت کے ساتھ خود میں بتاتا ہے، الملک القدوس، السلام المؤمن، المہیمن العزیز، الجبار المتکبر، الخالق الباری، المصور الاول، الآخر الظاہر، الباطن الحافظ، الرافع المعز المذل، السمیع البصیر، الحکم العدل، اللطیف الخبیر، الولی القریب، الشہید الرقیب، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، احد سمد، واجد ماجد، مقدم مؤخر، منتقم حنان منان، رحمان رحیم، اتنی صفات کا مالک، اس کے لیے سارے دل کو گندا کر دیا، یہ بھی انصاف ہے؟ جس دل میں اللہ نے اترنا ہے، جو دل اللہ کی محبت کا عرش ہے، جو دل اللہ کی محبت کا مسکن ہے، جو دل اللہ کا یقین بنانے کا ہے، اسی دل میں ساری گناہوں کی غلاظت بھر دی، آنکھوں سے غلط دیکھا، کانوں سے غلط سنا، زبان سے غلط بولا، منہ سے غلط پیا، منہ سے غلط کھایا، اپنی طاقت کو غلط استعمال کیا، شہوت کو غلط استعمال کر کر کے اپنے دل کی ساری تختی کالی کر لی۔ یہ دل اللہ کا مسکن نہیں بن سکتا۔ یہ دین اللہ کا ہے، اتنے بڑے بادشاہ کا یہ دین ہے۔ اسلام کی عظمت ہی دلوں سے نکل گئی۔ اذا عظمت امت یہ دنیا نسیت منہا حیبت الاسلام، جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھے گی تو اسلام کی حیبت سے محروم ہو جائے گی۔ چمی ہویم مسلمانم بلرزم کدانم مشکلات لا الہ، جب میں کہتا ہوں میں مسلمانوں سے میں لرز جاتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ لا الہ کیا عظیم الشان چیز ہے۔ سارا زمین آسمان ایک پلڑے میں، لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں، وزن کرو، ساتوں زمینیں، ساتوں زمینوں کے سمندر، ان کے دریا، ان کے پہاڑ، ان کے صحرا، ان کے سارے ریگستان اور جنگلوں کے درندے، شیر بھی، چیتے بھی، ہاتھی بھی، بھیڑیے بھی، کتے بھی، اور نیل گائے اور زرافے اور زیبرے، سام اور بچھو اور سور اور سورنیاں، کتے اور کتیاں، بلے اور بلیاں اور بندر، یہ ساری جو جنگل کی دنیا ہے ایک پلڑے میں، ساتوں زمینیں اسی پلڑے میں، ساتوں زمینوں پر آباد شہر اپنی بلڈنگوں کے ساتھ، اپنی کاروں موٹروں کے ساتھ، اپنے عظیم الشان خوبصورت نظاروں کے ساتھ اور اپنی ساری دولت کے ساتھ، انسانوں سمیت اسی پلڑے میں، ساتوں سمندر اور ان کی مچھلیاں، سمندروں کے پہاڑ اسی پلڑے میں، پھر فضا میں چلے جائیں تو یہ خلا کا اتنا بے قرار سمندر ہے کہ اس کائنات میں 1 ارب سال روشنی کی رفتار سے جہاز اڑتا رہے تو اس خلا کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ 1 ارب سال روشنی کی رفتار سے اگر یہ سارا نظام میں 1 ارب سال جہاز اڑے روشنی کی رفتار سے تو اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس کائنات میں جو دیکھا گیا ہے 5 ارب گلیکسیز دیکھی گئی ہیں، 5 ارب کہکشائیں دیکھی گئی ہیں، ایک کہکشاں میں خرب سیارے ہیں، جس کہکشاں میں ہم رہتے ہیں یہ 17 کہکشاؤں کا مجموعہ ہے، جس کا مجموعی فاصلہ 20 لاکھ نوری سال ہے، لائٹ ایئر نوری سال 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے 20 لاکھ سال کوئی اڑے تو ہماری کہکشاں ختم ہوگی، اور ایسی 5 ارب کہکشائیں ہیں۔ پھر یہ اس خلا میں جو دیکھا گیا ہے یہ اس کائنات کا 3% دیکھا گیا ہے کہ خلا کا 3% روشنی دیتا ہے، 97% روشنی نہیں دیتا۔ یہ تو 3% میں 5 ارب کہکشائیں ہیں۔ ہمارا نظام شمسی 7.5 ارب میل میں پھیلا ہوا ہے، 7.5 ارب میل میں ہمارا نظام شمسی ہے۔ اس
کائنات میں خربوں سیارے ایسے ہیں کہ پورا نظام شمسی ایک سیارے میں رکھا جائے تو ایسے آ جائے گا جیسے ہم اس میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے بھی زیادہ کھلا یہ 7.5 ارب میل کا نظام ایک سیارے میں آئے گا, اور ایسے کروڑوں خربوں سیارے موجود ہیں, اور یہ سارا 3% ہے. 97% ابھی تک نظر نہیں آ رہا کہ وہ روشنی نہیں دیتا. یہ اس مالک کا ادنا کرشمہ ہے, یہ اس کا مچھر کا پر ہے. یہ ایک پلڑے میں پہلا آسمان اپنے فرشتوں سمیت, دوسرا آسمان فرشتوں سمیت, تیسرا آسمان فرشتوں سمیت, چوتھا آسمان فرشتوں سمیت, پانچواں آسمان فرشتوں سمیت, چھواں آسمان فرشتوں سمیت, ساتواں آسمان فرشتوں سمیت, عرش بھی اور فرش بھی اور لوح بھی اور قلم بھی اور کرسی بھی اور جنت بھی ہو, دوزخ بھی ہو, جبرائیل کو بٹھایا جائے, میکائیل کو بٹھایا جائے, اسرائیل کو بٹھایا جائے, اسرافیل کو بٹھایا جائے, عرش کے اٹھانے والے 8 فرشتوں کو بٹھایا جائے, یہ سارے کا سارا ایک پلڑے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو سارے کو ہوا میں اڑا دے گا. جس دین کا پہلا بول اتنا وزنی ہو, جس دین کا الف, جس دین کی الف, جس دین کا پہلا بول لا الہ الا اللہ ہو, وہ پورا دین کتنا طاقتور ہوگا, وہ کتنا قیمتی ہوگا. ہم ایٹم کی طاقت سے ڈر گئے, لا الہ الا اللہ کی طاقت کو سمجھتے تو ہمارے سامنے سارے ایٹم اور راکٹ مچھر کا پر نظر آتے. آج کے ایٹم سے ڈرنا ایسا ہے جیسے کفار مکہ لات و منات سے ڈرتے تھے, جو پتھر کے بت بنا کر پھر کہتے تھے انہی سے ہمارے کام بنتے ہیں. آج کے ایٹم سے ڈرنا ایسا ہے جیسا بتوں سے ڈرنا. ان ایٹم پر بھی اللہ کا قبضہ ہے, ایٹم بنانے والوں پر اللہ کا قبضہ ہے, ان کے دماغوں پر اللہ کا قبضہ ہے, ان کی تدبیر پر اللہ کا قبضہ ہے, ان کی اسکیموں پر اللہ کا قبضہ ہے. قد مکروا مکرهم وعند الله مکرهم وإن كان مکرهم لتزول منه الجبال مکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری تدبیر ساری تدبیروں پر حاوی ہے, میں تمہاری تدبیریں جانتا ہوں, تم میری تدبیر نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ طاقت کو بے طاقت کر دے, بے طاقت کو طاقتور کر دے. اگر ہم لا الہ الا اللہ کی طاقت کو سمجھتے تو یہ سب ہمیں کھلونے نظر آتے. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 60,000 کا پتہ چلا کہ 60,000 عرب ہمارے مقابلے میں آ رہے ہیں, یرموک کی لڑائی میں مسلمان 36,000 تھے, کفار 2,80,000 تھے, ان میں 60,000 عرب عیسائی تھے, غسانی. وہ غسانی آج بھی موجود ہیں, اردن میں موجود ہیں آج بھی, غساسن ان کو کہتے ہیں. تو حضرت خالد تو ایرانیوں کے رومیوں کے سردار باہان نے کہا تم عرب وہ عرب, تم جاؤ ان کا مقابلہ کرو. وہ 60,000 تھے. حضرت خالد بن ولید کو پتہ چلا کہ یہ عربیت کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں, تو حضرت ابو عبیدہ سے کہا اب مجھے 30 آدمی دے دیں, میں 30 آدمیوں کو لے جاؤں گا اور ان کے ساتھ قتال کروں گا. 60,000 کے مقابلے میں, ایک کے مقابلے میں 2,000. تو ابو سفیان کہنے لگے جدن ام حضلم, یہ سنجیدگی سے کہہ رہو مذاق سے کہہ رہو. تو خالد کہنے لگے جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام, کفر کے زمانے میں بڑا دلیر تھا, اسلام لا کے بزدل بن گیا. کہنے لگے نہیں میں بزدلی کی نہیں, انصاف کی بات کرتا ہوں, 30 ٹھیک نہیں ہے, اگر تم نے جانا ہے تو 60 لے کر جاؤ. یہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی رائے تھی. آج لوگوں بھائی سبحان اللہ, 60 رائے دینے والے کا حال سنو, کہتا 60 لے کے جاؤ. کس کے مقابلے میں؟ 60,000 کے مقابلے میں. ابو عبیدہ امیر تھے, انہوں نے فرمایا ابو سفیان ٹھیک کہتے ہیں, تم نے لے جانا ہے تو 60 لے جاؤ. کہا ہے امیر ابو عبیدہ میں ایسے لوگوں کا نام لوں گا کہ ان کا دل اللہ پاک کی بارگاہ میں, ان کا دل اللہ کی عظمت و بڑائی سے ایسا بھرا ہوا ہے اور وہ اللہ کے ایسے فرما بردار ہیں کہ جب وہ کسی بات کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی کبھی واپس نہیں لوٹائے گا. میں ایسے لوگ لے جاؤں گا, انہیں بتاؤں گا کہ ہم عربی ہونے کی وجہ سے نہیں فتح پا رہے, اللہ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے فتح پا رہے ہیں. اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان تفتحوا فقد جاءکم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم. جنگ بدر میں آیات اتری ہیں
کہ تم نے کہا تھا نا کہاں ہے مدد، آ گئی مدد، اب بھی باز آئے گئے تو اچھی بات ہے، وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اگر تم نے دوبارہ حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ کہتا میں حملہ کروں گا، میں حملہ کروں گا، وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، کر تمہاری کوئی طاقت تمہیں نفع نہیں دے سکتی، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، جب میں ایمان والوں کے ساتھ ہوں۔ تو خالد بن ولید نے آواز لگائی، این زبیر بن العوام، زبیر کہاں ہے؟ این فضل بن العباس، فضل بن عباس کہاں ہے؟ این ابو رافع تمیمی، ابو رافع طائی، ابو رافع طائی کہاں ہے؟ این عمر التمیمی، عمر تمیمی کہاں ہے؟ این عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن عمر کہاں ہے؟ این عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبد الرحمن ابو بکر کا بیٹا کہاں ہے؟ این زرار الازور، زرار میں اخر لیا ہے اور 60,000 تجاب پڑے ہیں۔ تو جبلہ کہنے لگا کیا کر رہے ہو؟ عقل میں ہو، ہوش میں ہو؟ کا بالکل ہوش میں، تمہارا کیسے؟ ایک حملہ ہوا ہے، پہلی ایک صف تھی، صف نہیں ٹوٹی، دوسرے پر نہیں ٹوٹی، تیسرے پر نہیں ٹوٹی، تیسرے حملے پر درار پڑی صف میں تو 6 کی ٹولیاں بنا دی، 10 ٹولیاں بنا دی۔ خالد بن ولید، زرار بن ازور، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر، فضل بن عباس، زبیر بن عوام، یہ ایک ٹولی میں تھے۔ عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ کوئی ماں ان جیسا نہ جنے گی۔ میں نے دیکھا کہ 20 دفعہ کفار نے اس ٹولی پہ حملہ کیا خالد کو قتل کرنے کے لیے۔ فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے تھے اور اعلان کرتے انا فضل بن العباس، میں ہوں عباس کا بیٹا فضل، وہذا زبیر بن العوام، یہ ہے زبیر عوام کا بیٹا، کفاحی اللہ معشر الکلاب انا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے کتوں کی جماعت میرے نبی کے ساتھیوں سے دور ہو جاؤ۔ اکیلے فضل نے 20 حملوں کو توڑ دیا، وہ اکیلے نے نہیں توڑا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، تم نہیں تیر مار رہے، اللہ کہتا میں تیر مار رہا ہوں، لن تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم نہیں قتل کر رہے میں قتل کر رہا ہوں، فلم تقتلوہم، تم نے نہیں مارا، ولکن اللہ قتلہم، میں نے مارا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ جب ساتھ ہوتا ہے تو ساری کائنات سلگتی چلی آتی ہے۔ جس دین کا لا الہ الا اللہ اتنا طاقتور ہو وہ پورا دین کتنا زبردست ہو۔ پھر یہ کون، یہ کس کے واسطے سے ہم تک آسمان سے اس دین کو کون لایا؟ اللہ نے سارے فرشتوں میں سے مقرب ترین فرشتے کو دیکھا۔ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش متین مطاع ثم امین، یہ جبرائیل ہے، قوت والا، طاقت والا، امانت والا، خیانت نہیں کرتا، فرشتوں میں سب سے اونچے مقام والا، مطاع، فرشتوں میں اس کی مانی جاتی ہے، قوت ذو مرۃ، اس کی طاقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس میں طاقت رکھی ہے، وہ بھی اس کی طاقت کسبی نہیں ہے، وہ بھی طاقت ہے جو میں نے عطا فرمائی ہے۔ اور علمہ شدید القوا، یہ بڑا طاقتور فرشتہ ہے، ذو مرۃ، اس کی طاقت میری طرف سے عطائی ہے، کسبی نہیں ڈنڈ بیٹھک نکال کے۔ دوسری جگہ کہا فأیدناہ بروح القدس، یہ روح القدس فرشتہ ہے، فارسلنا الیہا روحنا، میں نے اپنی روح کو بھیجا، کہیں اس کو اللہ نے اپنی روح فرمایا، کہیں روح القدس فرمایا، کہیں اللہ تعالیٰ نے ذو مرہ فرمایا، کہیں شدید القوا فرمایا، کہیں مطاع فرمایا، کہیں امین فرمایا۔ اتنے بڑے فرشتے کو یہ اسلام کا پیغام دے کر زمین پہ اتارا، پر یہ پیغام ایسا نہیں اترا ایک دن میں نہیں، یہ اسلام 23 سال میں آیا ہے۔ پہلے دین ایک دن میں آیا تھا، تورات ایک دن میں آ گئی، زبور ایک دن میں آ گئی، انجیل ایک دن میں آ گئی، یہ قرآن ایک دن میں نہیں آیا۔ شاہی سواری، صدر گزرتا ہے ٹریفک بند ہو جاتی ہے، وزیر گزرتا ہے ٹریفک چلتی رہتی ہے، تورات اتری دروازے نہیں بند، کھلے ہیں، آسمان کے دروازے کھلے ہیں، شیطان اوپر جاتے ہیں سنتے ہیں، انجیل اتری، زبور اتری، صحیفے اترے، ٹریفک چل رہی ہے، شیطان بھی آسمان کے قریب چلے جاتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، شیطانوں پر جا کے فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں۔ جب قرآن کے اترنے کا وقت آیا تو آسمان کے دروازوں پر پہرے، دروازے بند،
کفن لگ گئے، پہرے دار کھڑے ہو گئے، شیطان چیختے چلاتے واپس آ رہے ہیں اور آ کر کہہ رہے ہیں انا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا۔ اے سردار، اے شیطانوں کے سردار، ہم آسمان پہ جاتے تھے، آپ کے لیے باتیں سن کے لاتے تھے، اب تو اوپر جاتے ہیں تو بڑے پہرے دار کھڑے ہوئے ہیں اور بڑے آگ کے انگارے برساتے ہیں اور آگ میں جل کے خاک ہو جاتے ہیں، ہم کیا کریں؟ کچھ ہو گیا۔ شیطان نے کہا کوئی بڑی بات وجود میں آ گئی، کوئی بڑی بات وجود میں آ گئی، جاؤ دیکھو کچھ دنیا میں حادثہ ہو گیا۔ شیطانوں کی جماعتیں بنائی گئیں، ان کی جماعتیں پھری، نصیبین کی جماعت، نصیبین کے شیاطین کی جماعت تہامہ کے اوپر سے گزری تو دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں، نقل نماز ہے اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آواز اونچی ہے، گونج رہی ہے، پھیل رہی ہے، آنکھوں میں اشارے ہوئے آؤ 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 صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن۔ وہ سارے اتر گئے، کہو وہ یہی ہے، معلوم ہوتا ہے یہ وہ کلام ہے جس کی وجہ سے زمین آسمان میں تالے کا مچا ہوا ہے اور زمین آسمان میں گونج اٹھ رہی ہے، یہی وہ کلام ہے۔ ان شیاطین کو ایمان نصیب ہوا، اللہ نے ہمارے اس کتاب کو اتارا 23 سال میں۔ پھر آپ نے فرمایا توسیع المثانی مکان التوراۃ، اللہ نے تورات کے بدلے میں مجھے سورہ فاتحہ عطا فرمائی۔ والمائدہ مکان الانجیل، انجیل کے بدلے میں اللہ نے سورہ مائدہ عطا فرمائی۔ والحوامیم مکان الزبور، زبور کے بدلے میں اللہ نے مجھے حامیم عطا فرمائی۔ فضلت بالمفصل، اور باقی مفصلات کے جو باقی قرآن ہے اس کے ذریعے سے اللہ نے مجھے فضیلت عطا فرمائی۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، دھماکہ ہوتا ہے آسمان پر، جبریل پاس ہیں، آپ نے پوچھا یہ کیا دھماکہ ہے؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے جو پہلے نہیں کھولا، ایک فرشتہ آیا ہے جو آج تک نہیں آیا، ایک کلام آ رہا ہے جو کسی نبی پہ نہیں آیا، آپ پہ آ رہا ہے۔ کیا اترا سورہ بقرہ کا آخر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، عرض کیا یا رسول اللہ یہ اللہ کے عرش کے خزانوں کا چھپا ہوا کلام ہے جو آپ پہ اترا ہے۔ اللہ نے ایسا قرآن دیا، سبحان اللہ۔ انجینئر کی تو عزت، ڈاکٹر کی بھی عزت، ایم پی اے کی بھی عزت، ایم این اے کی بھی عزت، حافظ قرآن میں جا رہا دھکے کھاتا پھرتا ہے، قاری ہے، ملا ہے، یہ تو قیامت کا دن بتائے گا کہ جس کے سینے میں قرآن تھا آج اس کا کیا مقام ہے۔ ان فی الجنۃ نہرا اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان لہ 70,000 باب من ذهب وفضہ لحامل القرآن، جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ریان ہے، جس پر مرجان کا شہر ہے، جس کے 70,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں جو اللہ حافظ قرآن کو عطا کرے گا۔ پتا چلے گا آج عزت والا کون ہے، اعلان ہو رہا ہے این الفقہاء، علماء کہاں ہیں، عالم کہاں ہیں، کس کے عالم؟ ریاضی کے نہیں، جیولوجی کے نہیں، کیمسٹری کے نہیں، فزکس کے نہیں، باٹنی بایولوجی کے نہیں، یہ تو سب قیامت کے دن جاہل بن جائیں گے۔ یہ علوم ضروریات ہیں، یہ ضروریات ہیں، انکار نہیں ان کا، ان کو بھی سیکھنا ہے، یہ ضرورتیں ہیں، ان کے لیے بھی لوگوں کو فارغ کرنا ہے، لیکن یہ عزت کی چیزیں نہیں ہیں، یہ عزت کی چیزیں نہیں، ضرورت کی چیزیں ہیں۔ روٹی کھانا کوئی عزت کی چیز نہیں، ضرورت کی چیز ہے۔ کوئی یوں کہے آپ جانتے ہیں میں کون ہوں، میں 10 روٹیاں روز کھانے والا انسان ہوں، ہم کہیں یا تو انسان حیوان ہیں۔ روٹی کھانا جیسے عزت کی چیز نہیں، ایسی بایولوجسٹ بننا، جیولوجسٹ بننا، پیتھولوجسٹ بننا یہ کوئی عزت کی چیزیں نہیں، ضرورت کی چیزیں ہیں۔ یہ ضرورت کی چیزیں ہیں کہ ہمیں ان شعبے یہ ہماری ضروریات ہیں، ان کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، لیکن ان پر ہمارا مدار نہیں، یہ بیکار نہیں، ان پر دار و مدار نہیں، نہ بیکار نہ دار و مدار۔ عزت اس پر آئے گی، این العلماء، کہاں ہیں قرآن کے عالم، این الفقہاء، کہاں ہیں قرآن کے فقہاء، این الائمہ، کہاں ہیں امام مسجد، جو بھی جس کو سود خور آ کے ڈانٹ دیتا ہے اسے اعلان کیا جا رہا ہے این الائمہ، امام مسجد کہاں ہے، این المؤذنون، اذان دینے والے کہاں ہیں،
تنخواہ دار مؤذن جو ہمارا تنخواہ دار مؤذن، آج اس کا اعلان ہو رہا، تنخواہ دینے والوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں، آؤ آ گئے جی، ممبر بچھاؤ، کس کے؟ موتیوں کے، آ گئے بیٹھنے پر، علماء بٹھائے جا رہے ہیں، امام مسجد بیٹھا بیچارہ مسکین، اور مؤذن بیٹھا بیچارہ مسکین، اور باقیوں کی گردنیں حساب میں پکڑی جا رہی، ان کو موتیوں کے ممبروں پہ بٹھایا جا رہا۔ اللہ نے کتاب ایسی دی، سورہ انعام اتری، انعام قرآن کی وہ بڑی صورت ہے جو اکٹھی اتری ہے، یہ ایک وہ صورت ہے جو پوری کی پوری اکٹھی آئی، اور 70,000 فرشتہ اس صورت کو لے کے اترا ہے۔ مکہ مکرمہ میں 70,000 فرشتہ تسبیح و تحلیل پڑھتا ہوا آیا ہے۔ اتنا بڑا ہمیں کلام ملا، اس میں عزت نظر نہیں آتی، اور ایٹم اور راکٹ میں عزت نظر آئے تو اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی میرے بھائی؟ اللہ کا علم اللہ کی طاقت ہے، سائنس کا علم مخلوق کی طاقت ہے، ایٹم کا علم مخلوق کی طاقت ہے، جیولوجی کا علم زمین کی طاقت ہے، اللہ کا علم اللہ کی طاقت ہے، جو اللہ کے علم و عمل کو لے گا اللہ اس کے ساتھ ہوگا۔ پھر اللہ نے کس پر یہ قرآن اتارا، یہ اسلام کس پر آیا؟ محمد الرسول اللہ سید الاولین والآخرین، انسانوں کے سردار، جنات کے سردار، اولین کے سردار، آخرین کے سردار، نبیوں کے بھی سردار، نبیوں کے بھی نبی، جنات کے بھی نبی، پتھروں کے بھی نبی، پہاڑوں کے بھی نبی۔ آپ پتھر کے پاس سے گزرتے تھے، پتھر سے آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ، درخت کے پاس سے گزرتے، درخت سے آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ، درختوں کو پتہ اللہ کا نبی ہے۔ آپ ممبر پہ پہلا خطبہ دینے چڑھے، پہلے کھجور کے تنے پر ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے، مجمع زیادہ ہو گیا، ممبر بنایا گیا، اس طرف سے نکلے آئے، ممبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا، کھجور کے تنے نے دیکھا کہ اللہ کا نبی مجھ سے جدا ہو گیا، فحن حنین العشار، کھجور کا تنا اتنی زور سے رویا کہ جیسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی چیختی ہے، ایسی چیخ نکلی ساری مسجد میں تعلقہ، ساری مسجد گونج اٹھی، مسجد کے باہر دروازے تک اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی، چیخ رہا ہے، کیا ہوا؟ اللہ کا رسول جدا ہو گیا۔ اس زمانے کا تو تنا بھی زیادہ ایمان والا تھا آج کے مسلمان سے۔ آپ نے مڑ کے دیکھا، واپس آئے، اسے گلے لگایا، پھر اسے ارشاد فرمایا اما ترضى ان تكون نخل الجنة ويأكل منك اهلها، تو راضی نہیں کہ تو جنت کا درخت بن جائے، جنتی تیرے میوے کھائیں؟ تو اس کا رونا بند ہو گیا۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے زمین پھٹی اور اس میں غائب ہو گیا، ایک روایت میں آپ نے اتروا کے دفن کروا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے، لو لم احفظنہ، اگر میں اسے سینے سے نہ لگاتا، لم یزل باقیہ لفراق رسول اللہ الی یوم القیامہ، تو قیامت تک میری جدائی پر یہ روتا رہتا۔ ایسا نبی کوئی نہ آیا۔ آپ پیدا ہو رہے ہیں، سارے بت زمین پہ گر رہے ہیں، آپ پیدا ہو رہے ہیں، کسرا کے محل کے 14 کنگرے ٹوٹ کے زمین پہ جا گرے، 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، آگ بجھ گئی، مکے کی وادیوں میں یہودی شور مچا رہا، اور آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، کہاں، کون؟ فلاں کا بیٹا، باپ ہے نہیں، ایسا بچہ بتاؤ جس کا باپ مارا ہوا ہو، کہ عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہو، کہ مجھے دکھاؤ۔ لیا، دوڑا گیا، دروازے پہ آیا، باہر لائے گئے، دیکھتے چیخ نکلی ویل بنی اسرائیل، ہائے بنی اسرائیل تمہاری بربادی، لآخرت النبوۃ منہا، آج نبوت تم سے نکل گئی، ورثتم بہا یا معشر قریش، اے قریش تم نبوت لے گئے۔ اب آئے لوگوں، یہ بچہ کل ایک دن ساری کائنات کا نبی بن کے ظاہر ہوگا۔ آپ نے فرمایا ان اللہ خلق الخلائق، اللہ نے مخلوق بنائی، فجعلنی من خیر الخلائق، اللہ نے مجھے سب سے بہترین مخلوق میں بنایا۔ پھر خلق القبائل، پھر اللہ نے قبیلے بنائے، فجعلنی من خیر القبائل، اللہ نے سب سے اعلیٰ قبیلے نے مجھے بنایا۔ ثم خلق البیوت فجعلنی من خیر البیوت، پھر اللہ نے قبیلوں کے آگے جو سلسلے ہوتے ہیں وہ بنایا، خاندان بنائے تو سب سے بہترین خاندان میں بنایا۔ ثم خلق الانفس فجعلنی من خیر النفوس،
پھر اللہ تعالیٰ نے آگے انسان آگے ذاتیں بنائی، نفس بنائے، تو مجھے سب سے بہترین انسان میں، سب سے بہترین نفس میں، سب سے بہترین بشریت میں، سب سے بہترین اللہ تعالیٰ نے مجھے اندر سے باہر سے کامل بنا دیا، ساری کائنات کا سردار بنا دیا، اولین و آخرین کا نبی بنا دیا. اور آپ نے ارشاد فرمایا كنت نبيا وإن آدم لمنجدل بين الماء والطين، میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم علیہ السلام کا پتلا بن رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب ارنی